راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکاں سے رشتہ بپا طائر سدرا آشنا ہوں میں، اس بلندی پہ ہے مقام میرا عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرا موضوع ہے وہ ہے مرزا غالب کا استفہامیہ انداز۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح اندھیرا اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے، اسی طرح نفرت کو ختم نہیں کر سکتی بلکہ محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ ظفر زیدی نے کیا خوب کہا ہے، ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہمسایہ کے آنگن میں بھی سایہ جائے، دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے سایہ بن کر، دھوپ میں بیٹھ کر لوگوں کو بلایا جائے۔ جیسے کہ طالب علم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم نے پہلے اس موضوع پر 4 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں مرزا غالب کا طنزیہ اور ظریفانہ مزاج، مشکل پسندی، فنی اور اسلوبیاتی عناصر وغیرہ شامل تھے۔ یہ جتنے بھی اہم موضوع ہیں پاسٹ پیپر کا حصہ بن چکے ہیں، لہٰذا ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جو بچوں کے لیے آسانی میسر کر سکیں۔ ایم اے اردو سال اول پرچہ پنجم میرو غالب کا خصوصی مطالعہ، جس میں غالب کے بارے میں ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آج ان کا استفہامیہ انداز جو کہ ایک سوال اس طرح اچھاتا ہے کہ غالب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اسی لیے ان کی جو شاعری ہے اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ ابتدائی معلومات تو آپ کے پاس لازماً ہوں گی، اور سوال یہ آتا ہے کہ غالب کو جو مقبولیت اور اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، اس میں جو استفہامیہ لہجہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تبصرہ کریں۔ غالب کی جو شاعری ہے اس کو انٹرنیشنل حیثیت یا اہمیت حاصل ہے، بین الاقوامی شہرت کے وہ مالک ہیں۔ ان کے جو کلام کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو استفہامیہ لہجہ بھی ہے۔ غالب کے کلام میں جو چیز بہت نمایاں ہے وہ ان کا استفہامیہ لہجہ ہے۔ اس لب و لہجہ سے ان کی جو جدت درازی اور مشکل پسندی اور فلسفیانہ جو طرز فکر ہے، تینوں چیزوں کا سراغ ملتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کلام میں استفہام کے استعمال سے فائدہ انہوں نے اٹھایا جتنا کسی دوسرے شاعر نے ایسا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اچھا، کلمات استفہام کا جو دخل ہے کس کس نوعیت کا ہے، اور اس نے ان کے کلام میں کیا کیا اثر ڈالا ہے، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم استفہامیہ کلمات کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔
कलमात इस्तफ़हाम को रोज़मर्रा की तकरीर व तहरीर में गैर मामूली हैसियत हासिल है और मुख्तलिफ कलमात जैसे कि कौन, क्या, कब, कहाँ, किधर, जिधर, कब तक, क्यों कर और कैसे या किसे वगैरह इस्तफ़हाम के लिए लाए जाते हैं। ये कलमात अलग अलग असर नहीं दिखाते। जब ये अल्फाज दूसरे अल्फाज के साथ या जुमलों के साथ या फ़िक्रों के साथ इस्तेमाल होते हैं तो कलाम पर असर अंदाज होते हैं। इनकी मानवियत और अहमियत और भी वाज़ेह हो जाती है। ये कलमात ना सिर्फ इजहार इस्तफसार का काम करते हैं बल्कि अक्सर कलाम को फसीह व बलीग बना देते हैं और इसको समझने में मदद व मुआवन भी होते हैं। और लफ्ज़ कौन बिलअमूम ज़मीर बतौर शख्सी इस्तेमाल किया जाता है। वो खुद लिखते हैं, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। क्या जो लफ्ज़ क्या है इसको बिलअमूम गैर ज़ीरुह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कभी कभी लफ्ज़ क्या तंज़ो मायूसी का अंदाज भी पैदा करता है और ऐसे मुकाम पर लफ्ज़ क्या से पहले बुरा या अच्छा या कोई और सिफ्त इसके साथ इस्तेमाल की जाती है जिससे मतलब भी बदल जाता है। कहते हैं, दिल हर कतरा है साज अनल बहर, हम इसके हैं हमारा पूछना क्या। फिर कहते हैं, कब और कब तिलक को कहते हैं, हाँ कब से हूँ बताऊं जहाने हराब हैं, हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब हंजर आजमा ना हुआ। किधर और कहाँ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? गालिब ने इसको ज़र्फ़े ज़मां के तौर पर इस्तेमाल किया है। छोड़ा ना अश्क ने, छोड़ा ना अश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूँ कि जाऊं किधर को मैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। फिर कहते हैं कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, गिरनी थी हम पे बर्क तजल्ली न तूर पर। फिर कहते हैं, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जाने का आपको ना मेरा घर कहे बगैर। फिर कहते हैं, क्या पूजता हूँ इस बुते बेदार घर को मैं, ये क्या कहते हो क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई। शायरी में इस्तफ़हामिया अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद गालिब के यहाँ बहुत फ़र्क पैदा हो जाता है। इसके कलाम में हुस्न और असर आफरीनी पैदा हो जाती है। फ़न किताबत के माहिर अक्सर इन अपनी तकारीर को इसी इस्तफ़हामिया खूबी से पुरअसर और दिलकश बना लेते हैं और इंशा पर्दाजी में भी कुछ इस तरह की खूबियों का हासिल है। लेकिन इंशा पर्दाजी और खताबत में इसका इस्तेमाल आसान होता है, मगर शायरी में नज़्म और गज़ल में इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना
اور اسے صحیح طریقے سے برتنا بہت دشوار اور کٹھن کام ہے، کیونکہ بعض شعروں کی بحر، وزن، قافیہ اور ردیف کا استعمال کٹھن اور دشوار ہو جاتا ہے، اور شاعر بعض دفعہ اپنے اچھوتے خیالوں کو حیرآباد کہہ دیتا ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی نقص رہ جائے تو خوبی جو ہے حامی میں بدل جاتی ہے اور کلام میں حسن کی جگہ بدصورتی آ جاتی ہے۔ لیکن غالب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں جہاں جہاں بھی کلمات استفہام استعمال کیا ہے، نہ صرف التزام قائم رکھا ہے بلکہ لطافتوں اور گہرائیوں کی شہرت سے محسوس کرتے ہوئے پورے کا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ یہ کلام غالب کی ندرت کا راز ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب نے شاعری میں استفہامیہ کلام کو کہیں کہیں برائے نام استعمال کیا ہے اور کہیں استفسار سے برتا ہے، اور خود ہی کہیں سوال کرتے ہیں اور خود ہی کہیں جواب دیتے ہیں، کہیں استفہامیہ انداز پر رنگ چڑھاتے نظر آتے ہیں اور کہیں عام لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ غالب کی تمام غزلوں کی دلکشی اور اثر آفرینی اس قسم کے اشعار سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نہ دیں گے دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجئے کہ ہم نے مدعا پایا۔ اگر غور کیا جائے تو غالب کا استفہامیہ انداز ہی دوسرے شعراء سے انہیں منفرد کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ غالب کی شاعری میں سے استفہامیہ انداز نکال دیا جائے تو ایک عام شاعر کی شاعری بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو شگفتگی ہے، لطافت ہے اور طرز بیان جو ہے وہ ایک قسم کا ختم ہو جائے گا۔ غالب کا استفہامیہ لہجہ ہی شاعری کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور غالب ایک بہترین شاعر ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شاعری بین الاقوامی شاعری ثابت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے غالب کا استفہامیہ لہجے کو مختصر بیان کیا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔